أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. واو عاطفہ ہے، معنی ہوگا اور، کیونکہ واو عاطفہ کا پورے قرآن میں معنی اور کیا گئے. سین ہم نے پڑھا تھا کہ سین اور سوفا یہ فعل مضارع پہ آتا ہے، اور سین مستقبل قریب کے لیے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے ہے. واو کا معنی اور سین کا معنی ان قریب. جو جنبو بچا لیا جائے گا، جنب یجنبو سے باب سے ہے، یجنبو یہ فعل معروف ہے، یجنبو یہ فعل مجہول ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مجہول بنانے کا کیا قاعدہ تھا، جیسے یہ جنبا یجنبو، ہم نے کہا تھا کہ پہلے لفظ کو مرفوع کر کے آخر والے حرف سے ما قبل والے کلمے کو زبر دے دے تو وہ مجہول بن جائے گا فعل مضارع. یعنی یجنبو ہے اس کو یجنبو کر دیں. یجنبو کا معنی وہ ضرور بچے گا، یجنبو کا معنی اس کو ضرور بچایا جائے گا. ایک ہوتا ہے معروف، وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، جیسے میں کہوں ضربا زید، مارا زید نے، یہ ہے ضربا فعل معروف. ایک ہوتا ہے فعل مجہول جس کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، جیسے ضربا زید، مارا گیا زید. ضربا زید میں زید مارنے والا ہے، اب ضرب کا مجہول بنا دے تو مانا ہوگا مارا گیا زید، یعنی اس میں مفعول بن جائے گا. جس فعل کی نسبت کام کرنے والے کی طرف ہو وہ فعل ہوتا ہے معروف، جس فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو وہ فعل ہوتا ہے مجہول. تو یہ فعل مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے، فعل مضارع کا پہلے والے کلمے کو پیش دیں، اگر پہلے ہے تو ٹھیک ہے، آخر والے حرف سے ما قبل والے حرف کو زبر دے دیں تو معروف سے مجہول بن جائے گا. یجنبو سے یجنبو مجہول بن گیا. واو کا معنی اور سین کا معنی ان قریب. یجنبو بچا لیا جائے گا، ایک معنی اس کا بچا لیا جائے گا. دوسرا یجنبو کا معنی دور کر دیا جائے گا، ایک جانب کر دینا، دور کر دینا. یعنی کہ جنبا کا ایک معنی ہے بچا لیا جائے گا، دوسرا معنی دور کر دیا جائے گا ہاں اس آگ سے جو پیچھے بیان کی گئی، جو اللہ تعالیٰ پیچھے بیان کرتے ہیں نارن تلظا، شعلے مارتی ہوئی آگ. وَسَيُجَنَّبُ اور ان قریب بچا لیا جائے گا ہاں اس آگ سے. آپ کو پتہ ہے ضمیر کو راجع کہتے ہیں، جس کی طرف لوٹ رہی ہو اس کو مرجع کہتے ہیں. تو یہ لوٹ کس کی رہی ہے، کس کی طرف رہی ہے، آگ کی طرف. اور یقین اور ان قریب بچایا جائے گا ہاں اس آگ سے الاتقا جو بہت زیادہ پرہیزگار ہے. تقوی سے نا، اتقا اصل میں کیا ہے، اتقایو. تو عربی کلام کا ایک قاعدہ ہے کہ واو یا متحرک ما قبل زبر ہو تو اس یا واو یا ہو ما قبل اس کے زبر آگے واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو اتقایو سے اتقا بن گیا. تو
افعالو کیا ہے؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی بہت زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا، بہت زیادہ گناہ سے بچنے والا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ گناہ سے بچے۔ اصل میں تقویٰ کس کا نام ہے؟ گناہ سے بچنے کا نام، یعنی جو بہت زیادہ گناہ سے بچنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اس کو دور کر دے گا۔ وَسَيُجَنَّبُ، اور سین کا معنی ان قریب، یجنبو بچا لیا جائے گا، ہاں اس آگ سے، الاتقا جو بہت زیادہ متقی ہے، جو بہت زیادہ پرہیزگار ہے، جو بہت زیادہ گناہ سے بچنے والا ہے۔ پیچھے کہا کہ سب سے زیادہ جو بدبخت ہے وہ جہنم میں جائے گا، یہاں کہا جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ جنت میں جائے۔ اس کا معنی وہاں پر کہا گیا کہ جہنم بنائی گئی کس کے لیے؟ اشقا کے لیے۔ اس کا معنی جنت بنائی گئی ہے کس کے لیے؟ اتقا کے لیے، جو متقی ہے۔ اگر آپ غور کریں، نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا ہی مشکل ہے، کیونکہ گناہ کے اندر شہوت ہوتی ہے، انسان کی چاہت ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو چھوڑنا مشکل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُ، اور ان قریب بچایا جائے گا، ہاں اس آگ سے، الاتقا جو بہت زیادہ متقی ہے، جو بہت زیادہ گناہ سے بچنے والا ہے۔ تو بہت زیادہ معنی کیوں کیا؟ کیونکہ افعلو اس میں تفضیل کا وزن ہے۔ اتقا، اتقا جو ہے، واو آخر میں یا آ گیا، ماں قبل زبر تھی، یا کو الف سے بدل دیا، یہ قاعدہ ہے۔ جیسے قال اصل میں قابلہ تھا، واو یا متحرک ماں قبل مفتوح تھا، قابلہ سے قالہ بن گیا، واو کو الف سے بدل دیا، تو اسی طرح یا کو الف سے بدلا گیا۔ وَسَيُجَنَّبُ، اور ان قریب بچایا جائے گا، ہاں اس آگ سے، کس کو؟ الاتقا جو بہت زیادہ متقی ہے۔ اب متقی کی صفات بیان ہونے لگی۔ پہلی صفت تو ہم نے یہ قاعدہ کل بھی پڑھا تھا کہ معرفہ کے بعد جس کلمے پہ الف لام آ جائے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کو، اس کی اقسام انشاءاللہ وہ گرامر کے پیریڈ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ معرفہ کے بعد اسم موصول آ جائے تو موصول معرفہ کی صفت بنے گا، یعنی کہ یہ معرفہ موصول بن جائے گا اور اسم موصول جو ہے اس کی صفت آگے بنے گا۔ اب اتقا کی صفت کیا ہے، اس کا وصف کیا ہے، اس کی خوبی ہے، الذی وہ شخص، یؤتی جو دیتا ہے، آتا یؤتی کا معنی دینا، الذی وہ شخص، یؤتی جو دیتا ہے، یؤتی فعل مضارع ہے، یا کا معنی وہ دیتا ہے، تؤتی کا معنی تو، آتی کا معنی میں، اوتی، نؤتی کا معنی ہم، یؤتی فعل ہوا ضمیر فاعل ہے۔ الذی وہ شخص، یؤتی ہوا جو، یؤتی دیتا ہے، مالہ اپنا مال۔ اب اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر مل کے آگے معنی کیسے شروع ہوگا؟ مضاف الیہ سے، اپنا مال۔ پچھلے سبق میں مالہ کیا بننا تھا؟ یہ فاعل بننا تھا، یہاں پہ ایک مفعول بن رہا ہے۔ مفعول پہ ہمیشہ زبر آتی ہے، فاعل پہ ہمیشہ پیش آتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ الذی وہ شخص، یؤتی جو دیتا ہے، مالہ اپنا مال، اپنا، کیوں؟ یتزکا تاکہ وہ پاک ہو جائے، ہاں تزکیہ، اپنے آپ کا تزکیہ کر لے۔ دو معنی ہو سکتے اس کے، ایک اس کا معنی الذی وہ شخص، یؤتی جو دیتا ہے، مالہ اپنے مال کو، کسی کے مال کو نہیں، اپنے مال کو، کیوں؟ یتزکا، ایک اس کا معنی وہ مال کو پاک کر لے، کیونکہ مال دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے وہ اپنا تزکیہ کرے، مال دینے کے ساتھ اپنا تزکیہ کرے، یہ مقصد ہے اس کے مال خرچ کرنے کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تزکا یا تزکا، پھر مضارع واحد مذکر ہے، واو کا معنی ہوگا اور، ماں کا معنی نہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی ماں کے بعد الا آ جائے، ماں کا معنی ہمیشہ نہیں کیا جائے گا۔ ماں کے بعد الا آ جائے، ماں کا ہمیشہ معنی نہیں کیا جائے گا، یعنی جب بھی ماں کے بعد الا آ رہا ہو وہ ماں، جیسے ہم پڑھتے ہیں وما من الہ الا اللہ، وما اور نہیں ہے، ماں کا معنی نہیں ہے، لام کا معنی
کے لیے. احد کا معنی ایک، جیسے اپنا قل هو اللہ احد، احد کا معنی ایک. وما اور نہیں ہے لأحد کسی ایک کے لیے، کسی بھی ایک کے لیے. وما اور نہیں ہے لأحد کسی ایک کے لیے. اب یہاں پہ احد کیا آ رہا ہے؟ نکرہ آ رہا ہے. نکرہ کی عموماً نشانی یہ ہے، اس پہ تنوین آتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ تنوین ہوتی ہے. جب بھی نفی جس کا معنی نہیں نہ وغیرہ ہو، نفی کے بعد نکرہ آئے، اس کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ہم تمسیس العموم کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ عمومیت پائی جا رہی ہے. اس کا معنی وما اور نہیں لأحد کسی ایک کے لیے بھی، عندہ اس کے ہاں. عندہ کا معنی ہمیشہ پاس ہوگا. قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے عندہ کا معنی پاس یا ہاں پاس ایک چیز ہے. وما اور نہیں ہے لأحد کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے ہاں، من نعمت کوئی احسان بھی، کوئی بھی، یہ من زائدہ ہے. جب بھی نفی کے بعد نکرہ پر من آئے وہ زیادہ ہوتا ہے. وما اور نہیں لأحد کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے ہاں، من نعمت کوئی احسان. تجزا جس کا بدلہ دیا جائے. معنی سمجھ آیا؟ واو کا معنی اور ہے، ما کا معنی نہیں ہے، لأحد لام کا معنی کے لیے، احد کسی ایک کے لیے نہیں ہے، عندہ اس کے پاس، من نعمت کوئی احسان، تجزا جس کا بدلہ دیا جائے. اس پر کسی نے احسان نہیں کیا ہے کہ وہ احسان کا بدلہ دیتے ہوئے مال دے رہے ہیں. احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ مال خرچ نہیں کر رہا ہے، کوئی اور مقصد ہے، کوئی ریاکاری مقصد نہیں اس کا. کیونکہ جو ریاکاری ہے وہ بھی بدلہ ہے، وہ بدلہ ہے. اس نے جس چیز کے لیے کیا تھا اسے مل گئی، وہ بدلہ آ گیا. شہرت نہیں، اس کا مطمع نظر یہ ہے، الا مگر، یعنی کیوں اس نے مال خرچ کیا؟ الا مگر، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے. الا مگر، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے. وجہ کا معنی چہرہ. بعض مفسر اس کا معنی لکھتے ہیں رضا، اللہ کی رضا. حالانکہ اس کا طویلی معنی کرنا درست نہیں ہے، اس کا حقیقی معنی کریں. وجہ عربی کے اندر کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو. وجوہ اس کی جمع آتی ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، تو اس کا معنی چہرہ کریں، رضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سوائے ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، وجہ چہرہ، رب ہی اپنے رب کا. اسم ہے ساز مین مل کے آگے معنی اپنے سے شروع ہوگا، اپنے رب کا. ربی مضاف، ہی ضمیر مضاف ہے. اب وہ مال کیوں خرچ کر رہا ہے؟ الا مگر، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، وجہ چہرہ، رب ہی اپنے رب کا، اپنے رب کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے. اور آپ سب کو معلوم ہے جنت کی سب سے مرکزی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. کوئی آدمی دنیا میں مال خرچ کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ جنت میں بدلے میں جنت مل جائے. تو یہ مقصد ہے اس کا. الا ابتغاء مگر تلاش کرنے کے لیے، وجہ ربی اپنے رب کا چہرہ، الاعلی جو رب بہت بلند ہے. اعلی افعل کا اعلی ہے، یا مترک ما قبل مفتوح تھی، یا کو الف سے بدل دیا، اعلی بن گیا. اعلی افعل، اس میں تفسیر بہت زیادہ بلند، سب سے زیادہ بلند، اس سے یہ بلند کوئی چیز نہیں، سب سے بلند اللہ کی ذات. الا سوائے، اس کو ہم حرف استثناء کہتے ہیں. حرف استثناء، استثناء کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا. جیسے فسجد الملائکۃ الا ابلیس،
اللہ سوائے یا مگر ابتغاء تلاش کرنے کے لیے وجہ ربی ہی اپنے رب کا چہرہ الاعلیٰ جو بہت زیادہ بلند ہے. واو کا معنی اور، لام مفتوح کا معنی البتہ یا یقیناً، سوف کا معنی ان قریب، کیونکہ مضارع میں سوف آتا ہے سین مستقبل قریب کے لیے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے. اور یہاں پہ بالا سوفا اور یقیناً ان قریب یرضا، وہ راضی ہو جائے گا. یہ بندہ جو متقی ہے، مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بدلے جو کچھ اللہ اسے عطا فرمائے گا یقیناً وہ راضی ہوگا. واو کا معنی اور، لام کا معنی یقیناً، سوف کا معنی ان قریب، یعنی تھوڑا وقت ہے، فوت ہوگا پھر اس کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے. والا سوفا اور یقیناً ان قریب یرضا، وہ راضی ہوگا. یرضا فعل ہوا ضمیر فاعل. ٹھیک ہے، اب اس کا معنی دیکھیے. وَسَيُجَنَّبُ، اور ان قریب بچا لیا جائے گا، ہاں اس آگ سے، الاتقا بہت زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو. الذی، وہ متقی، وہ شخص، یؤتی، جو دیتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، یتزکا، تاکہ وہ پاک ہو جائے، تزکیہ کر لے. وما، اور نہیں ہے، لأحد، کسی ایک کے لیے، عندہ، اس کے ہاں، من نعمت، کوئی احسان بھی، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے، الا، سوائے، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، وجہ ربی ہی، اپنے رب کا چہرہ، الاعلیٰ، جو رب سب سے بلند ہے. والا سوفا، اور یقیناً ان قریب، یرضا، وہ راضی ہو جائے.